نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق کے نور کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک سوال کیا جاتا ہے جس سوال کو سن کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا رنج ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ رمضان کے روزے وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا بیہودہ انسان ہے وہ، کتنا بڑا احمق بے وقوف انسان ہے وہ جو یہ کہہ رہا ہے رمضان کے روزے وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ اللہ اللہ! وہ یہ نہیں جانتا کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض قرار دیے گئے ہیں۔ یہ کسی دنیا دار کا پیغام نہیں ہے بلکہ پروردگار کا پیغام ہے۔ یہ کسی دنیا دار کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ خود پروردگار عالم کا حکم ہے کہ اے میرے بندو، میری رضا حاصل کرنے کے لیے، پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھو۔ رمضان کے روزے رکھو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تم دیندار بن جاؤ گے، تم تقوی والے بن جاؤ گے۔ مگر یہ کہنا کہ رمضان کے روزے وہ رکھے کہ جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، یہ انتہائی بدتمیزی، احمقانہ اور بے وقوفی کی بات ہے۔ ایسا شخص انتہائی بدتمیز ہے، اور یہ جملہ گمراہی کا جملہ ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ صریح قرآن پاک کی خلاف ورزی ہے، قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ یہ جملہ انتہائی گمراہی سے لبریز اور ناجائز و حرام ہے، لہذا اس شخص کو توبہ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، لہٰذا ایسے انسان سے بچنا چاہیے اور اس کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ پاک سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ یہ جملہ نہایتی گمراہی والا اور ناجائز و حرام ہے۔ ناظرین کرام، میں بتاتا ہوا چلوں، خود میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ جملے اکثر ان لوگوں کے ہیں جو دینداری سے دور رہتے ہیں، پرہیزگاری سے دور رہتے ہیں۔ کوئی بھی دیندار، کوئی بھی پرہیزگار مسلمان ایسا جملہ اپنی زبان سے صادر نہیں کر سکتا۔ اور اس زمانے میں کچھ ڈھونگی پیر، اس زمانے میں اس دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں اور دینداری پرہیزگاری سے بالکل دور ہوتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ نماز وہ پڑھے جس کو نماز کی ضرورت ہو، روزے وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، روزے وہ رکھے جس کو روزے رکھنے کی ضرورت ہو۔ اللہ اللہ! ایسے دنیا دار اور نام کے پیروں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور ان کو بتا دینا چاہیے کہ احمقو، بے وقوفو، تم یہ کہتے ہو کہ نماز وہ پڑھے جس کو نماز کی ضرورت ہو۔ ارے جو جنت کے مختار ہیں، جو کائنات کے مالک ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تو ان پر بھی معاف نہیں، روزہ تو ہمارے نبی پر بھی فرض کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! اور یہ بے وقوف اور احمق لوگ کہتے پھرتے ہیں نماز وہ پڑھے جس کو نماز کی ضرورت ہو، روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور بہت دور رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، جو لوگ روزے کا احترام نہیں کرتے، روزے کا ادب نہیں کرتے، میں بتا دینا چاہتا ہوں اور ایک واقعہ گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سے نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ ایک شخص عبد الملک بن مروان کے پاس آیا
اور کہا میں بڑا گناہگار ہوں، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عبد الملک نے کہا، عبد الملک بن مروان نے کہا بتاؤ تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں کفن چور تھا اور میں نے بہت سی قبروں سے کفن نکالے اور بڑے خوفناک مناظر دیکھے۔ کفن چور شخص نے کہا ایک مرتبہ ایک ایسی میت کی قبر کھودی کہ وہ آگ کے شعلے مار رہی تھی، آگ کے شعلے سے بھڑک رہی تھی، میت اس آگ میں جل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ کفن چور کہتا ہے اے عبد الملک بن مروان، میں یہ خوفناک منظر دیکھ کر پیچھے ہٹا تو ہاتف غیبی نے آواز دی اس بدبخت میت کا حال کیوں دریافت نہیں کرتا؟ کفن چور کہتا ہے کہ میں اس قبر سے جب پیچھے ہٹا جس قبر کے اندر میت آگ کے شعلوں سے بھڑک رہی تھی، یہ دیکھ کر میں خوف زدہ رہ گیا اور قبر سے پیچھے ہٹا تو آواز آئی اے کفن چور، اس میت کا حال تو کیوں نہیں پوچھتا کہ یہ میت قبر کے اندر آگ میں کیوں جل رہی ہے؟ اس میت کے بارے میں تو سوال کر۔ جب آواز آئی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ قبر والا نماز اور رمضان المبارک کے روزوں کو حقیر سمجھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کو بتایا گیا کفن چور کو یہ جو میت قبر کے اندر آگ سے جل رہی ہے، آگ میں جل بھن رہی ہے، یہ قبر والا وہ ہے جو رمضان کے روزوں کو اور نماز کو حقیر سمجھتا تھا، کمتر سمجھتا تھا، رمضان المبارک کے روزوں کو حقیر جانتا تھا، توبہ کرنے سے پہلے مر گیا اور اس کا ایمان سلب کر کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارا انجام اچھا ہو۔ اگر ہم نے نماز کو حقیر جانا، رمضان المبارک کے روزوں کو ہم نے اہمیت نہیں دی تو وہ دن دور نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام خطرناک ہو جائے، ہمارا انجام بھی برا ہو جائے۔ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، نماز سے محبت کرو، رمضان کے روزوں کو رکھو تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، تم دیندار بن جاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ جب تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ کے محبوب بندے بنا دیے جاؤ گے، اور جب اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور مرنے کے بعد آخرت بھی سنور جائے گی۔